اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم۔ آپ کو تھکاوٹ احساس ہو رہی ہو نا، روح تھک رہی ہو، جسم تھک رہا ہو، کیا کرو؟ درود بھیجنا شروع کر دو، درود بھیجنا شروع کرو۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ قرآن کریم کھولیں، 2 صفحے پڑھو، 1 صفحہ پڑھو، آدھا صفحہ پڑھو، ایک دفعہ نہیں، جب بھی آپ کو موقع ملے یہ کر لو۔ مثلا کتنی دفعہ کریں، آپ کی مرضی کتنی دفعہ کرو، لیکن مثال کے طور پر سوچ لو کہ ہر نماز سے پہلے یا ہر نماز کے بعد 1 دفعہ کھولوں گا، آدھا صفحہ پڑھوں گا، 3 لائنیں پڑھوں گا۔ یہ کیا بتانے کے لیے خدا سے؟ خدایا میں تیری کتاب کا مانوس ہوں، مجھے تیری کتاب سے ایک تعلق ہے، میں نہیں کہہ رہا عشق ہے، وہ بہت بڑی بات ہو جائے گی، نہیں عشق نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ میں بتانا چاہتا ہوں خدایا اس کتاب سے میرا ایک رابطہ ہے۔ تو کل جب یہ کتاب اپنی حقیقت کے ذات ظاہر ہوگی نا میدان محشر میں، اور اس کتاب نے کہیں گواہی دے دی کہ یہ مجھ سے مانوس تھا، اللہ، پھر پتہ نہیں کیا نصیب ہونے والا ہے۔ اب سوچتا ذرا خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ قرآن کریم نے خدا سے شکوہ کر دیا کہ یہ تو مجھے ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا، صحیح ہے؟ اچھا اب آپ کہیں گے قیامت کی بات، ارے نہیں، قیامت کا مسئلہ نہیں ہے، ایک اور مشکل بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ابھی شب اول قبر میں ایک فرشتہ آ کر پوچھے گا تمہاری کتاب کون سی تھی؟ زیادہ تر لوگوں کی زبان سے نکلے گا آئی فون۔ اس کا اللہ کی کتاب سے کیا تعلق ہے؟ جتنا ٹائم اس نے فون کو دیا، کتاب کو تو اس کا 100 بھی نہیں دیا ہے، تو اس کی زبان سے کتاب کیوں نکلے گا؟ اب آئی فون میٹر نہیں کر رہا ہے، سیمسنگ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، بدبختی یہ ہے قرآن نہیں ہے۔ اچھا اب ممکن ہے مجھ سے کوئی کہے مولانا موبائل کے اندر قرآن کریم ہے، میں اسی سے پڑھتا ہوں، 3 دفعہ پڑھتا ہوں، ہاں بسم اللہ، یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ فزیکل جلد اٹھا کر پڑھو، فزیکلی بک اٹھا کے پڑھو، نہیں، آپ اس سے موبائل سے پڑھ لو، اس میں کون سی برائی ہے؟ اس میں بہت اچھی بات ہے۔ تو معاملہ اس کا نہیں ہے کہ مثلا آپ نے ٹول کیا استعمال کیا، نہیں، ٹول کا ایشو نہیں ہے، اٹینشن کا ایشو ہے، توجہ کا ایشو ہے، صحیح۔ اب آپ کو قرآن کریم سے مانوس ہو کر مرنا ہے، یہ سوچ لینا، اجنبی نہیں مرنا ہے۔ کیوں؟ اس دنیا کے اندر قرآن حاکم ہے، قرآن کریم حاکم ہے۔ قرآن کریم کے لیے خدا متعال نے استعمال کیا ہے جو اصطلاح، اس میں کہا ہے ہم نے کتابیں بھیجی، یہ بھیجی، وہ بھیجی، اور ان کتابوں کے بعد کہا ہم نے ایک کتاب بھیجی جو ان سب پر حاکم ہے، ان سب پہ حاکم ہے، قرآن حاکم ہے۔ آپ کو اس سے مانوس ہو کر زندگی سے جانا ہے۔ بس عزیزان محترم، کوئی یہ سوچ رہا ہو کہ میں یہ کہوں گا بس آپ روزانہ 10 آیتیں پڑھ لو آپ کا معاملہ حل ہو گیا، میں نے آپ سے کہا نہیں، یہ باتیں شروع میں صحیح ہیں، اٹیچمنٹ شروع کرانے کے لیے صحیح ہیں، لیکن ہدف کیا ہے؟ ہدف یہ کہ مانوس ہو کر مرنا ہے، مانوس ہو کے مرنا ہے۔ اچھا اب یہاں پہ ایک معاملہ ہے، چلو میں نے صبح کو 1 دفعہ قرآن کریم اٹھایا، ظہر سے پہلے اٹھایا، مغرب عشاء سے پہلے اٹھایا، اینڈ کیا ہونے والا ہے؟ ہوگا کیا آگے؟ کیا آگے کیا ہونے والا ہے؟ اچھا آپ یہ سوچ لو کہ آپ روزانہ 3 مرتبہ خدا کے کلام سے یہ کہو کہ مجھے ہدایت دے، یہ ہدایت دے گا یا نہیں دے گا؟ یہ ہدی للناس، ہدی للمتقین ہے، نور ہے۔ یہ سب قرآن کریم کے لیے القاب، قرآن کریم کے لیے القاب پتہ نہیں کتنے ہیں قرآن کریم کے اندر کہ قرآن کریم کیا ہے، صحیح۔ اس سے آپ ہدایت طلب کریں، ہدایت ملنی ہے نہیں ملنی۔ اور اب اس سلسلے میں ایک اور بات کر کے پریکٹیکل امپلیمنٹیشن اس کروں گا کہ مطالعہ کیسے کریں۔ اس سلسلے کی جو اہمیت کے بارے میں بات کی وہ یہ کہ بھئی ایک سادہ سا معاملہ ہے، ایک بہت سادہ سا معاملہ ہے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں مسلمانوں کے اوپر، اور اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ تم میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے ایک کو لیا اور دوسرے کو چھوڑا، اور کچھ وہ ہیں جس نے دوسرے کو لیا اور اس کو چھوڑا، دونوں غلط ہیں۔ بات صحیح،
دونوں غلط ہیں۔ اللہ کے نبی نے ثقلین فرمایا ہے، دونوں کے ساتھ چلنا ہے، اور دونوں کمپلیمنٹ ایک دوسرے کے لیے، نہیں جو اس کے بغیر چل سکے گا نہ وہ اس کے بغیر چل سکے گا، نہیں چل سکتا۔ تو آپ اپنی زندگی میں اسی کو طے کر لو کہ بھئی آپ نے دونوں کو لے کے چلنا تو معاملہ حل ہو رہا ہے، ورنہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ اچھا آپ کہیں نہیں ہم نے دیکھا کوئی ایک لے کے چلا ہے، بندے خدا وہ معمولاً ایسا ہوتا ہے ہم اپنے ذہن سے یوں سوچ رہے ہوتے ہیں، ورنہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ دونوں میں جدائی ممکن نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ممکن نہیں ہے کہ جدا ہوں۔ تو اس کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیے گا، ماموس ہونے کی کوشش کریں۔ پڑھنا کیسے ہے، کس طریقے سے اس کا طریقہ کار ہوگا، میں عرض کرتا ہوں چند جملوں میں درود پڑھیں محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا ایک دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں کوئی سورہ یاد ہے، حفظ ہے، ہم نے سونے سے پہلے پڑھ لیا۔ آیت اللہ عثمان بہجت بہت زیادہ اصرار کرتے تھے، بہت زیادہ اصرار کس پر؟ معوذتین سونے سے پہلے ضرور پڑھیں۔ معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، بہت زیادہ اصرار۔ یعنی میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا جس میں جو ان کی ویڈیوز بنی ہیں ان میں شاید 10-15 مرتبہ انہوں نے لوگوں کسی نے پوچھا میرا یہ معوذتین پڑھو، جتنا پڑھ سکتے معوذتین پڑھو رات کو سونے سے پہلے تو کنفرم۔ تو مثلا ایک دفعہ ہوتا ہے انسان کو کوئی سورہ حفظ ہوتی ہے وہ حفظ سے پڑھتا ہے، اور وہ مثلا سونے سے پہلے پڑھے گا ہاں بسم اللہ، بہت اچھا کام بالکل کرنا چاہیے۔ کسی کو عادت ہوتی ہے مثلا جب وہ نکلنے لگتا ہے گھر سے آیت الکرسی پڑھتا ہے، گاڑی میں بیٹھے جیسے ہی سفر شروع کیا آیت الکرسی پڑھ لو۔ قرآن کریم کی کچھ چیزیں ایسے معجزات ہیں ہمیں معلوم ہے۔ آپ کبھی بھی سفر کر رہے ہوں، کبھی بھی سفر کر رہے ہوں، چھوٹا سا بھی سفر کر رہے ہیں نا، عادت بنا لیں اپنی 11 مرتبہ قل هو اللہ پڑھیں، 11 مرتبہ قل هو اللہ پڑھیں۔ روزانہ صبح فجر کے بعد 11 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنے پر مولانا المؤمنین کی روایت موجود ہے ہمارے پاس۔ اور سفر کے لیے ہمیشہ شروع کرنے پر 11 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنا انتہائی مفید ہے۔ آپ کے سفر کی وہ سلامتی ہے کہ جو کوئی انشورنس آپ کو نہیں دلوا سکتی ہے۔ آیت الکرسی 11 مرتبہ قل هو اللہ، یہ اس طرح کی بات۔ اچھا اور کوئی آیت کریمہ ہے، بہت ساری آیت کریمہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اچھا کوئی ہم سے پوچھتا ہے کون سا ذکر کریں، سب سے اچھا ذکر وہ ہے جس کو کر کے آپ کے دل پہ اثر پڑے، سب سے اچھا ذکر وہ ہے۔ بعض اوقات انسان ہوتا ہے ایک آیت کریمہ اس کو اتنی اچھی لگنے لگتی ہے اس کا بار بار پڑھنے پہ اس کا اثر ہوتا ہے، آپ اسی آیت کا انتخاب کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ بس ایک تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک انسان نے اپنی زندگی کے لیے پوائنٹرز لگائے ہیں، جب بھی سفر شروع کروں گا یہ سورہ پڑھوں گا، جب بھی وہاں جاؤں گا میں یہ کام کروں گا، دن کی ابتدا پر وہ سورہ پڑھوں گا، رات کو سونے سے پہلے یہ سورہ پڑھوں گا۔ یہ بہت اچھی چیز ہے، یہ بہت اچھا ہے، لیکن قرآن کریم سے جو صحیح آپ کا استفادہ ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ یہ ہونا چاہیے تھوڑا سا وقت نکال کر پڑھو اس میں ہے کیا، سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ سب سے اہم ہے، سب سے اہم ہے کہ آپ قرآن کریم سے پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اچھا اب اس کے لیے کتنا وقت دیں بھئی آپ کے اپنے اوپر ہے۔ اس کے لیے وہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی کم سے کم ایک صفحہ تو دو، مثلا 10 آیتیں دو، لیکن سوچنے سمجھنے پہ وقت لگائیں آپ۔ کیوں؟ ممکن ہے کوئی یہ کہ مولانا یہ ہمارے لیے کیوں اہم ہے، آپ لوگ مولوی لوگ ہیں، آپ لوگ منبر پہ بیٹھتے ہیں، آپ لوگ جائیں قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہمیں آ کے بتا دیا کریں۔ بھائی ہمارے پاس آیت کریمہ ہے، خدا متعال نے فرمایا یہ قرآن کریم پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے گا؟ آیت ہے۔ اچھا اس آیت میں لکھا یہ آیت مولویوں کے لیے نہیں بھائی سب کے لیے۔ اب آپ مجھے بتاؤ 10 بستہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ چاہتے ہو آپ کے دل پہ تالے پڑے ہوئے نظر آئیں اللہ کو؟ دل پہ تالے پڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اس میں داخلہ بند ہے۔ کیا مطلب؟ اس میں اللہ کا نور داخل نہیں ہوگا، اس میں رہنمائی نہیں آئے گی، یہ واقعات سے عبرت نہیں لے گا، یہ آیتوں سے اثر نہیں لے گا، اس کے دل پہ تالا لگ گیا ہے۔ آپ نہیں ہیں سے الحمدللہ رب العالمین، جو آپ یہاں بیٹھے ہیں مطلب کیا ہے؟ دلوں کے اوپر تالے نہیں ہیں الحمدللہ۔ قرآن کریم نے دل کے بارے میں بہت کچھ فرمایا ہے، آپ کو پتہ ہے مثلا کہیں پہ لکھا ہے یہ دل سخت ہو جاتے ہیں،
کہیں پہ لکھا ہے ان دلوں پہ مہریں لگ جاتی ہیں، کہیں پہ لکھا ہے ان دلوں پہ تالے پڑ جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم پر غور و فکر نہ کرنا، آیت کریمہ فرماتی ہے نشانی ہے کہ اس کے اوپر تالے لگ گئے، اس پہ تالے لگ گئے۔ اب مت کریں ایسے۔ تو اگر آپ الحمدللہ آپ کی زندگی میں قرآن کریم کی تلاوت روزانہ ہے، بہت اچھا ہے، سوچنا سمجھنا بھی اس میں ضرور رکھیے گا۔ اچھا ممکن ہے مجھ سے کوئی یہ کہے مولانا ہم سوچنے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، اس میں اتنا وقت لگ جاتا ہے، جو باقی پڑھنے کا کام ہوتا ہے وہ بہت تھوڑا رہ جاتا ہے، اس کا کیا کریں؟ تو مثال کے طور پر میرا دل چاہتا ہے مثلا کم از کم ایک ربع پڑھ لوں، ایک نصف پڑھ لوں روزانہ۔ اگر یہ سوچنے سمجھنے پہ جاتا ہوں تو میں 2 لائنیں پڑھتا ہوں، 3 لائنیں پڑھتا ہوں اور میرا کام جو وہ وقت پورا ہو جاتا ہے، پھر میرے دل میں کڑھن رہ جاتی ہے کہ میں سوچتا تھا نصف پڑھ لوں، یہ 3 لائنیں پڑھی میں نے۔ تو میں اس کا حل یہ عرض کروں گا کہ آپ ایک وقت رکھو کہ جس میں آپ نے سوچنا سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک اور وقت رکھو جس میں ذرا تیزی سے پڑھنا ہے تاکہ آپ کا دل مطمئن رہے۔ دونوں کام میں مجھے لگتا ہے کہ دونوں چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، انسان کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ تو ایک چھوٹا سا ایک وقت آپ ایسا رکھ لیں جس میں آپ نے سوچنا سمجھنا ہے تاکہ اس آیت کریمہ کے نیچے نہ جائیں کہ کہہ رہی ہے کہ دلوں پہ تالے لگ جائیں۔ اور ایک وقت آپ ایسا رکھو انس کا ٹائم ہے، مثال کے طور پر آپ پڑھتے ہیں صرف پڑھنے کے لیے، اپنے آپ کو نورانی کرنے کے لیے۔ ممکن ہے مجھ پر بعد میں کوئی اعتراض کرے مولانا آپ کو یہ رکھنا ہی نہیں چاہیے، نہیں اس کی بھی ضرورت ہے، اس کی بھی ضرورت، مجھے احساس ہے دلوں کو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا قرآن کریم سے ایسا ہی تعلق ہو۔ تو آپ اپنی زندگی میں اس طرح سے رکھیں۔ اور جو اس میں بہت اچھی ترکیب ہوگی وہ کیا ہوگی، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھی، اس کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں، صرف ایک مرتبہ پڑھنے پہ اکتفا مت کریں، ٹچ کرتے ہیں قرآن کریم کو، تھوڑا سا ٹچ کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کی روح کو تازگی ملتی رہے گی، قرآن کریم سے انس کہلائے گا، اور انس کی بڑی قیمت ہے یہاں پر۔ ایک آدھ جملہ اور عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی محمد محمد۔ اچھا ہم نے انس کی کوشش کی اور قرآن کریم کو بھی ہم سے انس ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ پہلے کیا تھا؟ پہلے یہ تھا کہ مجھے کسی مولانا نے کہا تھا کوئی قرآن نہیں پڑھے گا روزانہ اتنا جہنم میں جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ میں صبح کو اٹھتا ہوں بدل ناخواستہ، اردو میں کہتے ہیں نا بدل ناخواستہ، جس کو جو بچے اردو نہیں جانتے وہ کہتے ہیں بادل ناخواستہ، یہ لکھا ہے بدل ناخواستہ، یعنی ایسا دل جس کے اندر خواہش نہیں ہے۔ بدل ناخواستہ گیا، قرآن کریم اٹھایا، جلدی سے پڑھ رہا ہے، اتنا پریشر دماغ کے اوپر شیطان کا، اللہ اکبر، جیسے ایک صفحہ پڑھ کے پہاڑ توڑا ہے، بس ایک صفحہ پڑھ کے الحمدللہ ختم یا ماما۔ یہ انس ہے؟ او بھائی یہ کہاں انس ہے، یہ انس نہیں ہے۔ شروع کیا، پہلے دن سخت ہوا، دوسرے دن آہستہ آہستہ 3 دفعہ پڑھنا شروع کر دیا، روزانہ کھولتا ہے، تھوڑا سا پڑھتا ہے، خوش ہوتا ہے، پھر رکھ دیتا ہے، انس ہو گیا۔ اب جب انس ہوگا تو کیا ہوگا؟ اب جب انس ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کہ جو میرے ماموں کل پرسوں دنیا سے گئے، انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا تھا، یہ شپ پہ ہوتے تھے، فوت ہو گئے اب تو سنانے میں مسئلہ نہیں ہے، یہ شپ پہ ہوتے تھے اور یہ ہم بچپن سے دیکھتے تھے، لمبی لمبی باتیں کرتے تھے، لمبی لمبی رات بھر، اور شپ پہ ہونے کی وجہ سے ان کے بعد ٹائم بہت زیادہ ہوتا تھا، تو یہ مشہور تھے کہ بھائی یہ بہت لمبی لمبی باتیں کرتا ہے۔ جب ایران کا انقلاب آیا اس زمانے میں بھی شپ پر تھے تو اتنا یہ باتیں کرتے تھے کہ لوگ ان کو خمینی کہتے تھے کہ ہماری شپ کا خمینی ہے۔ یہ مشہور تھا کہ بھئی ان کے پاس جو ہے نا، اچھا مذاق بہت زیادہ کرتے تھے، ہم لوگ بہت خوش ہوتے تھے ان سے۔ مجھے اس وجہ سے میرا اندر تھوڑا سا وہ بھی ہے، ہم نے بچپن میں بڑی اچھی یادیں رکھی، آپ کہیں گے کیا کر رہے ہیں، خیر معذرت چاہتا ہوں۔ تو وہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ اسی طرح شپ پر تھے، کسی بندے کی کڈنی میں کوئی پتھر آ گیا۔ شپ کا جو میڈیکل ایڈوائزر ڈاکٹر وغیرہ جو بھی تھا اس نے کہا کہ بھائی یہ اس کا اسٹون اتنا ہے کہ یہ ایسے نہیں نکلے گا، اور کہنے لگا مجھے چانس کم لگ رہا ہے کہ یہ بچے گا، چونکہ ابھی ہم ساحل سے بہت دور ہیں، میرے پاس جو کچھ تھا میں نے استعمال کر لیا، اس کے بچنے کا چانس مجھے لگ نہیں رہا یہ جائے گا۔ تو میرے ماموں کہنے لگے کہ میں ڈیوٹی پہ جانا تھا مجھے ٹاور کے اوپر، تو جانے سے پہلے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی تقریباً، کہنے کہ میں اس کے پاس گیا تھا کہ اس کو ایک دفعہ دلاسا دے دوں۔
تو کہنے لگا وہ بہت تڑپ رہا تھا بیچارہ، بندہ خدا اتنا تڑپ رہا تھا، اور وہ جو میڈیکل ایڈوائزر تھا وہ کہہ رہا تھا کہ گیا ہے. تو اس نے کہیں جاتے جاتے جب اس کی حالت بہت خراب تھی تو اس نے ان کو آتے دیکھا، کہنے لگا خمینی تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے کچھ دے دو، میں مر رہا ہوں یہاں پہ، کچھ کرو، اتنا قرآن پڑھتے ہو، اتنی نمازیں پڑھتے ہو، کچھ کرو میرے لیے، میں مر رہا ہوں. تو میرے ماموں کہنے لگے مجھے سمجھ میں نہیں آیا میں کیا کروں. کہنے لگے میں نے کہا ایک پانی کا گلاس لا. اچھا وہ ہم سے مذاق بھی بہت کرتے تھے کہ جن بلا رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں. تو ان کو تو اس ایکٹنگ کی عادت تھی. تو کہنے لگے میں نے اسے کہا پانی کا گلاس لاؤ. یہ بھی مجھے انہوں نے بہت ہنسا کے بتایا تھا، میں یہاں بیٹھا ہوں اس لیے تمیز دائرے کے اندر رہتے ہوئے آپ کو صرف ان کی مذاق نکال کے بتا رہا ہوں. تو کہنے لگے میں نے پانی کا گلاس منگوایا، اس نے مجھے دیکھا، کہنے لگے میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی، کچھ پڑھا، اس کے اوپر پھونک دیا. میں نے اس سے کہا کہ تم تھوڑے تھوڑے گھونٹ کر کے پی لو. کہنے لگا کیا ہوگا اس سے؟ کہنے لگا چھوڑ دو، پی لو. کہنے لگے میں اس کو پلا کے باہر آ گیا. میں نے کہا کیا ہونا، تو مرے گا اور کیا ہوگا، بچنے کا چانس تھوڑی تیرا. اس طرح کی بات کرتے تھے وہ. کہنے لگے جب وہ صبح کو اوپر چلا گیا تو کہنے اوپر گیا تو ٹاور کو مسلسل سوچ رہا تھا کہ اب اس کی خبر آئے گی، اب اس کی خبر آئے گی، تو مجھے وائرلیس کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. تو کہنے لگے صبح تک خبر نہیں آئی. کہنے لگے میں صبح کو چلا گیا دیکھنے کے لیے کہ اب دیکھو ہم اس کی کیا حالت ہے. کہنے لگے میں گیا دیکھا ڈھنگ سے بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے کہ شبی کام صحیح ہو گیا، میری طبیعت صحیح ہو گئی. کہنے لگے اب وہ ان کے مذاق وغیرہ بارہ میں چھوڑ دیتا ہوں. تو کہنے لگے کہ بہرحال اس کی طبیعت صحیح ہوئی، وہ اور میرا معتقد ہو گیا، اور یہ میرا پیر ماننے لگا، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. تو میں نے کہا کہ ماموں پڑھا کیا تھا؟ کہنے کہ مجھ سے مذاق کرتے ہوئے کہنے لگے میں نے سوچا کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم پہاڑ پہ بھی نازل کرتے تو چکنا چور ہو جاتا، تو یہ تو اس کا چھوٹا سا پتھر ہے، یہ تو ٹوٹ جائے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. کہنے لگے میں نے یہ آیت پڑھ کے دی اس کو. کہنے لگے میں نے یہ سوچا کہ قرآن کریم فرما رہا ہے اگر ہم پہاڑ پہ نازل کرتے تو یہ چکنا چور ہو جاتا. یہ تو کتنی تیزی پتھری ہے، نکل جائے گی، ٹوٹ ٹوٹ کے نکل گئی. اگر آپ اور میں مانوس ہو گئے نا قرآن سے، پھر قرآن مجھے دکھائے گا. ایک ایک آیت اثر دکھانا شروع کر دے گی، ایک ایک آیت اثر دکھاتی ہے. اور یہ ایک سے زیادہ واقعات آپ کی خدمت میں. تو میں نے چونکہ ابھی میرے ذہن میں ان کی وفات کا ہے تو اس وجہ سے میں نے وہاں سے نکال کے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، ورنہ ہسٹری بھاری پڑی ہے کہ جب ایک ایک آیت انسانوں کے دلوں کو تبدیل کرتی ہے. یہ قرآن کریم یہ مانوس ہو جائے کچھ اور کرتا ہے. شب جمعہ عید الشہداء کی ذکر کی مجلس ہے، اس کی اپنی برکتیں ہیں. اگر آپ قرآن کریم سے مانوس نہیں ہیں، میں مانوس نہیں ہوں، درخواست کریں خدا سے، خدا مرنے سے پہلے قرآن سے مانوس کر کے ماننا، قرآن سے اجنبی حالت میں نہ ماننا. اس دنیا میں قرآن حاکم ہے، اس دنیا میں بھی حاکم ہے، نظر نہیں آ رہا ہے. اس دنیا میں چھپے گا نہیں، اس کی حکومت ہے. تو آپ اس بات کو اپنی زندگی کا ایک ہدف بنا لو. جو بچے جمع کی خدمت میں عرض کروں گا ضائع نہیں کرو. دن بھر میں مشکل سے 10-15 منٹ کا کام ہے، اگر ٹائم کی بات کرتے ہو ضائع نہیں کرو. اس فضیلت سے اپنے آپ کو دور مت کرو. اور ثقلین کا معاملہ ہے، ثقلین کا معاملہ ہے. آپ کو امام کی نصرت کرنی ہے اور قرآن آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ نہیں ہو پائے گا. جس کو امام کی نصرت کرنی ہے اس کے ہاتھ میں قرآن ضروری ہے. کیوں سید الشہداء نے کہا کل عاشور ہے؟ سید الشہداء نے کہا کہ آج رات کی مہلت دکھا. کیوں؟ ایک رات پہلے بھی شہید ہوتے، کہنے آج رات مہلت دکھا. کیوں؟ فرمایا ہمیں نماز، قرآن اور استغفار سے عشق ہے، عشق. سید الشہداء کا عاشق اس عشق سے اپنے آپ کو کیوں محروم کرے؟ آپ سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں. آج شب جمعہ، آج شب جمعہ تھوڑا سا وقت گزر چکا ہے، لیکن
مصائب کچھ ایسے پڑھنا چاہ رہا ہوں جو شب جمعہ میں میری اور آپ کی زندگی میں برکتیں لے کر آئیں، ہمیں اور آپ کو اہل بیت سے اور نزدیک کر دیں۔ مسائل بڑے عجیب موضوع ہیں، کچھ مسائل ایسے ہیں جن کو ہم لوگ بیان کرتے ہیں، اگر ہم خلوص سے بیان کریں، اگر ہم خلوص سے بیان کریں، امام وقت تشریف لائیں، اگر ہم خلوص سے بیان کریں، امام وقت تشریف لائیں۔ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا گواہی بھی ہے؟ نہیں، گواہی بھی ہے۔ ایک شخص میدان منا میں امام عصر کو ملاقات کا شرف حاصل کرتا ہے، نہیں جانتا تھا امام میں، بعد میں اندازہ لگاتا ہے وقت امام تھے، گفتگو میں اس کو تو نہیں پتا تھا کہ کون ہے، گفتگو میں اس نے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ سید بزرگوار ہیں، آپ سے مل کے مجھے بڑی خوشی ہوئی، آپ نے مجھے بہت اچھی معلومات دی، آپ دوبارہ بھی آئیں کبھی ہماری طرف۔ منا میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا تو امام تشریف لائے تھے، کافی گفتگو ہوئی، بڑی مفید باتیں اس نے کہا کہ انہوں نے یہ بتایا، یہ بھی بتایا، یہ بھی بتایا، تو اس وقت نہیں سمجھ رہا تھا کہ امام وقت ہیں۔ کہنے لگا آپ سید بزرگوار ہیں، بہت اچھا لگا آپ تشریف لائے، دوبارہ تشریف لائیں گے؟ اچھا جب امام سے مل رہا تھا نا تو جتنی بھی باتیں سن رہا تھا نہیں سمجھ پا رہا تھا یہ امام ہے، یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ بعد میں اس کو اندازہ ہوا کہ یہ باتیں ساری امام کی ہیں، تو اس نے کہا کہ آپ تشریف لائیں گے؟ امام نے کہا میں آؤں گا۔ تو اس نے کہا کب آئیں گے؟ فرمایا جب تمہارا ذاکر مجلس پڑے گا نا، میرے چچا عباس کے مسائل پڑے گا، میں آؤں گا۔ ابھی بھی نہیں سمجھ پایا۔ پھر جب ایک دو دن گزر گئے اس کو سمجھ میں آیا کہ یہ تو ساری باتیں امام کی ہیں، تو پھر اس کو یاد آیا کہ امام نے کہا تھا کہ تمہارا ذاکر مجلس پڑے گا، اس میں میرے چچا عباس کے مسائل پڑے گا۔ تو اس نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں ہوتا کیا ہے۔ جب ذاکر مجلس پڑھنے لگے تو اس نے ذاکر کو کچھ نہیں بتایا کہا تھا، کہنے لگا یہ ایک نشانی بن جائے گی، ٹیسٹ ہو جائے گا کہ یہ امام تھے یا نہیں تھے۔ اگر ذاکر نے مولا ابو الفضل کے مسائل پڑھ دیے اس کا مطلب ہے امام نے امام تھے اور امام نے صحیح پڑھا۔ تو کہنے لگا میں انتظار کرتا رہا کہ یہ کن کے مسائل پڑھیں گے، کہنے لگا میں اچانک دیکھا انہوں نے اچانک رخ کیا مولا ابو الفضل کے مسائل کی طرف، وہ پڑھنا شروع کر دیا۔ کہنے لگا جب پڑھنا شروع کیا میں دروازے کو دیکھ رہا تھا، اب امام تشریف لائے۔ اتنی طاقت ہے مولا ابو الفضل کے مسائل کے اندر، اللہ اکبر۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ ہم وہ خوش نصیب شاید نہ ہوں، شاید ہو بھی آپ کے اندر کوئی اتنا پرخلوص بندہ بیٹھا ہو اس کی خاطر امام تشریف لائے کہ بھئی اس نے مصائب کے گریہ کیا ہے، ہم میں اتنا خلوص نہیں ہوگا، لیکن ہم دور دور سے امام سے کہیں گے کہ مولا آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے چچا کے مصائب کا ذکر کرنے والے ہیں، مولا ابو الفضل کے مصائب میں کیا بولوں، میں مسائب میں کیا حصہ، کون سا حصہ پڑھوں؟ سارے مسائب تو انسان محرم کے پہلے عشرے میں ہی پڑھتا ہے نا، میں تو اسے چند جملے ہی پڑھ سکتا ہوں۔ میں آپ کی خدمت میں بس ایک جملہ تو اس وقت کو سوچ لو جب بیویوں کے سامنے ابو الفضل آ گئے۔ ایک روایت ہمارے میں مشہور ہے، پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب بیوی نے دیکھا ابو الفضل الوداع کے لیے آئے ہیں تو فرمایا کہ ابو الفضل اب مجھے یقین ہو گیا کہ میرے بازوں میں رسیاں بندھیں گی، آپ کے ہوتے ہوئے تو کوئی نہیں باندھ سکتا تھا۔ بڑا عجیب نام تھا مولا ابو الفضل کا، نشان عجیب تھا اس خاندان کا، اور مولا ابو الفضل کا تو جاہو جلال اور رتبہ و جاہو حشم ایسا تھا۔ تشریف فرما ہوئے، نہر کے اوپر حملہ کیا، دشمن کتنے تھے جو امام ابو الفضل کو روکنے کے لیے کھڑے تھے، کتنے خلوص سے نہر کی طرف گئے، کیا کیا عزیزو، یہ بیان کرنا ہمارے کیا بڑے بڑے عرفاء بیان نہیں کر پاتے۔ ایک آیت اللہ کاشانی تھے، انہوں نے مصائب ابو الفضل میں وہ جملہ استعمال کیا، میں ابھی جملہ استعمال کروں گا میرے لیے مصیبت بن جائے گی، وہ جملہ استعمال کیا کہ جب ابو الفضل گئے نہر کی طرف تو کیا تھا کہ جو گئے، بڑا مقام مولا ابو الفضل کا، جانا عجیب تھا، واپسی کیا تھی،
پیاسے زلجنا کے ساتھ پانی کے اندر ہیں اور پانی کو اپنے چلو میں دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ میرا مولا پیاسا ہو میں پانی پی لوں، میرا مولا پیاسا میں پانی پی لوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ مشکیزہ بھری عزیز و مجھے صرف ایک روایت عرض کرنی ہے آپ کی خدمت میں، وہ بھی حوصلہ کر کے عرض کروں گا، میں اس کو بیان نہیں کر پائے رہا ہوں۔ تو مولا ابو الفضل جب تشریف فرما ہوئے ہر طرف سے تیروں کی بارش ہونا شروع ہو گئے، علم بھی تھامے ہوئے ہیں، مشکیزہ کو بھی بچانا ہے۔ ایک بات میں آپ کو یقین سے بتا دوں، اگر مشکیزہ ہاتھ میں نہیں ہوتی تو ابو الفضل کے تیر لگنے کا بھی کوئی امکان نہیں تھا، ابو الفضل کے تیر لگنے کا کوئی امکان نہیں تھا، لیکن مشکیزہ تھی جس کو بچانا تھا، اور مشکیزہ کو بچانے میں دشمن کو بھی دیکھنا تھا۔ دشمن نے عجیب طریقے سے حملے کرنا شروع کر دی، وہ جانور تھے، وحشیانہ جانور، ہر طرف سے حملہ کیا۔ مولا ابو الفضل شعر پڑھ رہے تھے، جب سیدھا ہاتھ شہید ہوا تو فرمایا تم نے میرا سیدھا ہاتھ مار کے ختم کر دیا ہے، واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا دینی، ٹھیک ہے تم نے میرا سیدھا ہاتھ قلم کر دیا لیکن میں حمایت کروں گا اپنے مولا کی۔ پھر بایاں شانہ بھی قطع ہو گیا، اب مشکیزہ کیسے بچنی ہے؟ آپ نے جملہ سنا نا مولا ابو الفضل کے جسد اطہر کے اوپر تیروں کی بارش ہوئی بھی تھی، جب بھی تیر آتے تھے مولا ابو الفضل پہلو بدل کر اپنے جسم کے اوپر تیر لیتے تھے تاکہ مشکیزہ محفوظ رہے، اس کے اوپر کوئی تیر نہ لگے۔ ایک پڑھنے والا ایک جملہ پڑھتا تھا، اس نے ایک مصائب کا حصہ پڑھا، مصائب کا ایک حصہ پڑھا، جو بڑا عجیب مصائب کا یہ حصہ ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ مولا ابو الفضل کی طرف جب تیر پڑھ رہے تھے تو ایک تیر آنکھ میں بھی لگا تھا۔ اس نے کہیں مصائب کا یہ حصہ پڑھ دیا تو وہاں کوئی اور تشریف فرما تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ مصائب کا اتنا سخت حصہ ہے یہ مت پڑھا کرو، اس کو پڑھتے ہمارا دل کٹ جاتا ہے۔ خواب میں مولا ابو الفضل تشریف لائے، انہوں نے مصائب کی تشریح کی ہے، میں وہ خواب بیان کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ کہا میری آنکھ میں تیر لگا تھا، میں نے ہلایا کہ تیر نکل آئے، تیر نہیں نکلتا تھا، پھر میں نے گھٹنوں میں تیر کو پھنسایا، اس وقت نہیں میرے سر پہ گور سے مارا تھا۔ عزیز و معذرت چاہتا ہوں ایک جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں، اب ذرا صرف تصور کرنا، اگر کسی کے شانے قطع ہو، آنکھ میں تیر لگا ہو، یہ تیر کیسے نکال رہا ہے؟ اس پر بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے میرے چاہنے والوں کو بتاؤ میرا بیٹا زمین پر کیسے آیا ہے۔ جو بھی زمین پہ گرنے لگتا ہے شانوں کا سہارا لیتا ہے، ہاتھوں سے روکتا ہے۔ میرے بیٹے کے شانے قطع تھے، سینے میں تیر لگے ہوئے تھے، آنکھ میں تیر لگا ہوا تھا۔ شب جمعہ پروردگار قبول فرما انشاءاللہ، پروردگار جو مولا ابو الفضل کا واسطہ اس قلیل کو ہم سے قبول فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ مولا ابو الفضل عباس کا، سید الشہداء، ان کی شفاعت شب اول قبر ہم سب کو نصیب فرما۔ اس دنیا کے اندر وارث امام حسین کی زیارت کی سعادت نصیب فرما، ان کی نصرت اور اسراء میں شہادت نصیب فرما۔ ماتم حسین